سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کہ تم مال خرچ کرو، خوشی سے یا نہ خوشی سے، ہرگز تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم لوگ نافرمان لوگ ہو، اور ان کا مال کا قبول ہونا، ان کے خرچ کا قبول ہونا اس وجہ سے موقوف ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے اور نماز کو نہیں آتے مگر ہارے جی، اور خرچ نہیں کرتے مگر بوجھل دل سے۔ تو آپ کو ان کے اموال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو عذاب میں رکھے، ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جان نکلے اس وقت وہ کافر ہی رہیں، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ بے شک تم میں ہی ہیں، حالانکہ وہ تم میں نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ ڈرتے ہیں تم سے۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر گھسانے کی جگہ پائیں تو الٹے بھاگیں اس کی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے۔ ان آیات مبارکہ میں وہی سابقہ تسلسل مضمون کا چل رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں چند باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ یہ لوگ جو دین پر کچھ نہ کچھ مال خرچ کرتے ہیں، بھلے وہ اپنی خوش دلی سے کریں یا مجبوری سے کریں، دونوں صورتوں میں ان کا مال قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر ہیں، اور کافر کا کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ یعنی کافر پوری دنیا کو سونے سے، ہیروں سے، جواہرات سے بھر دے، جتنا قیمتی سے قیمتی اثاثہ اور سرمایہ سوچا جا سکتا ہے وہ لے آئے، اور اس سارے کو اٹھا کر راہ خدا میں خرچ کرتے، ہسپتال بنوا دے، ڈونیشن کر دے، یتیم خانہ بنوا دے، کوئی سرائے بنا دے، کوئی پل بنا دے، کوئی کچھ بھی کر دے، جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، سوشل ویلفیئر کی چیزیں ہو سکتی سب کر لے، لیکن اس کافر کو اس پر ایک پھوٹی کوڑی بھی اجر نہیں ملے گا۔ کھجور کی گٹھلی پھر بھی کوئی قیمت رکھتی ہے، مگر اس کافر کے عمل پر اللہ کے ہاں اتنی قیمت بھی اس کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا مال تو ہمارے لیے ہے، اس کے لیے وہ تو خالق ہے اس دنیا کا۔ جتنے خزانے دنیا میں آج تک انسان نکال پایا اور قیامت تک نکال پائے گا،
اس سے کہیں زیادہ خزانے زمین میں ہیں، تو اس نے ان خزانوں کو وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دن کے اندر اس نے سارا کچھ یہ بنا کر رکھ دیا. تو وہ تو خزانوں کا مالک ہے، اسے مال سے کیا غرض؟ یہ تو مال کی کاؤنٹنگ ہماری نظر میں ہوتی ہے کہ 1000 10,000 لاکھ کروڑ ارب خرب، یہ کاؤنٹنگ اور شمار تو ہمارے ہاں ہے، اللہ کے شمار میں نہیں ہے. اس کے نزدیک تو ایمان کی قدر ہے کہ جو انسان مجھے مانتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ قابل قدر ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ قابل قدر نہیں ہے، وہ محروم القسمت ہے، اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے قبول نہیں ہے. ہاں البتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ شہرت اور نیک نامی دے دیتے ہیں، بس وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے. جیسے بہت سے ہم نے دیکھتے ہیں کافروں کو، سر گنگا رام ہے، میو ہاسپٹل ہے، گلاب دیوی ہے، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے جو ہمارے پاس خیر کے اور اچھے نیکی کے اور بھلائی کے لوگوں کی ساتھ اچھے سلوک کے سلسلے قائم ہوئے، تو ان کی جو نیک نامی ہے بس وہی ان کا بدلہ ان کو دنیا میں مل گیا، اس سے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہے آخرت میں بیچاروں کا. اس لیے فرمایا کہ جو مرضی خرچ کرو تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہے. انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم خدا کے نافرمان ہو، اور نافرمان آدمی کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. وہ چاہے جتنی مرضی خلوص کے ساتھ بات کرے، لیکن جب تک اس کی بغاوت اس کے اندر موجود ہے اس وقت تک وہ فرما برداروں کے صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا کہ ان کے جو ہم نے کیوں نہیں قبول کر رہے، اس کو اور کھول دیا بات کو، نافرمانی کو اور کھولا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں یہ، اس لیے ان کے اعمال قبول نہیں ہے. اور فرمایا کہ مزید ان کی علامت یہ ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ منافق آدمی نماز میں سستی کرتا ہے. نماز کے لیے جب چل کر آ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے بالکل ڈھیلے بدن اور بوجھل قدموں کے ساتھ، سستی کے ساتھ مارے باندھے کے آ رہا ہے. اور جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے جب بھی اس کا یہی پوزیشن ہے بیچارے کی. زکوٰۃ اور نماز یہ 2 بڑی اہم عبادتیں ہیں، ان دونوں کے اندر اس کی صورتحال یہی ہے کہ نماز میں سستی کر رہا ہے اور مال خرچ کرنے میں ناگواری کا سامنا بیچارے کو، اپنے دل پر پتھر رکھ کے خرچ کر رہا. یہ منافقین کی علامت ہے. آگے فرمایا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں تو پھر دنیا میں تو بسا اوقات ان کو بڑے مزے مل جاتے ہیں. کافر ہیں، منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ان کے وارے نیائے ہو جاتے ہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور کاروبار بھی ہے، تجارتیں بھی ہیں، صنعتیں بھی ہیں، بادشاہتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس دنیا کے اندر. تو فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ دندناتے پھرتے ہیں مختلف صورتوں میں، یہ بات آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں آپ اس سے یہ نہ سمجھ جائیں کہ کفر اچھی چیز ہے. کفر اچھی چیز نہیں ہے. یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، ان کو کچھ دیر کے لیے دنیا میں یہ دے دیا ہے تاکہ اسی میں مشغول رہیں اور اسی پر ان کی موت آ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائے. متاع قلیل، تھوڑا سا فاصلہ جو ہے وہ یہ سامان ہے فائدے کا. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے پاس کیا ہے، جہنم ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جیل میں ایک قیدی ہو سزائے موت کا، تو سزائے موت والے قیدی کو عام طور سے دستور ہے دنیا میں کچھ سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم پوری کر دیں. اس نے خواہش کی کہ مجھے بہت اچھے قسم کا مرغن اور فلاں قسم کا کھانا کھلایا جائے، تو اس کو کھلا دیا گیا. اب ایک سپاہی باہر بیٹھا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر اس پہ رشک شروع کر دے کہ واہ واہ کیا مزے ہیں اس کے، کتنا بہترین کھانا کھا رہا ہے، کتنے مزے کے اندر ہے. تو کوئی سمجھدار آدمی بھی اس سپاہی کی بات کی تائید نہیں کرے گا. وہ کہے گا میاں وہ تو کل پھانسی پہ چڑھنے والا ہے، یہ تو آخری اس کی خواہش ہے، آخری لقمے جو کھا رہا ہے، آگے تو اس نے موت کے گھاٹ اتر جانا ہے.
اور تو آزاد ہے، تو زندہ رہے گا، تجھے اس کھانے سے کے اوپر کیوں رشک آ رہا ہے؟ وہ کہ جی نہیں، میں نے تو آج گھر میں پیاز سے روٹی کھائی ہے اور یہ دیکھو کیا کچھ کھا رہا ہے، یہ اچھا ہے مجھ سے۔ تو فرمایا کہ یہ بات مسلمان کے دل میں نہیں آنی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا ماننے والا، اللہ کا فرما بردار ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرے گھر میں فاقے ہیں اور کافر جو ہیں وہ کتنے مزے اڑا رہے ہیں، تو میں یہ ہوگا، ایسا ہم کریں گے، لیکن اس سے تم نے دھوکے میں نہیں آنا۔ متاع قلیل، کیونکہ اس بیچارے کی یہ آخری خواہش ہے، آگے تو اس کی اتنی پٹائی شروع ہونے والی ہے ابد الآباد، وقت ختم ہو جائے گا مگر وہ اس کی پٹائی ختم نہیں ہوگی۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال جتنا انسان تصور کر سکتا ہے اتنی سزا کافر کو ہوگی جہنم میں۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تو یہ مسلمان کے پاس ایمان ہے، ایمان سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ کفر کے پاس کیا کچھ، جو مرضی کر لے، ایمان نہیں خرید سکتے۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن ایک کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ پوری زمین کو سونے سے بھر دیا جائے اور مجھ سے وہ لے لی جائے، لیکن مجھے ایمان کا ایک ذرہ دے دیا جائے تو نہیں دیا جائے گا۔ لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ دردناک عذاب کا شکار رہیں گے مگر یہ خواہش ان کی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ کیوں آپ ان سے تعجب کرتے ہیں؟ انما یرید اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو عذاب ہوگا دنیا کی زندگی میں بھی، اور پھر اس دنیا میں مست رہیں گے، اس مستی کے اندر ہی ان کی روح قبض ہو جائے گی اور کفر پر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ روح جب نکلے گی تو یہ کافر ہوں گے اور یہ کفر پر جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو ان پر آپ کو کیوں رشک آتا ہے؟ کیوں آپ ان پہ تعجب کرتے ہیں؟ آگے پھر ان کی مثال دی، یحلفون باللہ، یہ لوگ بڑی قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے زیادہ قسمیں کھانا یہ منافق کی علامت ہے۔ کبھی مجبوری میں کہیں کھانی پڑ جائے ورنہ قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ قسم کھانے والا اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے، تو اللہ کا نام اس کام کے لیے تھوڑی ہے۔ چلو کہ مجبوری بن جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ کا نام اس کام کے لیے نہیں کہ ہم اس کو یوں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا قسم سے بہت بچنا چاہیے۔ زیادہ قسمیں کھانا یہ منافق کی علامت کہا گیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ہی ہم الگ سے کچھ نہیں ہیں، تمہارے ہی حصہ ہیں، ہم بہت خیر خواہ ہیں تمہارے۔ وما ہم منکم، فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر سے نہیں ہے۔ ولکنہم قوم یفرقون، یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا، ابھی یہ کمزور ہیں، تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم متحد ہیں، ایک ہی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ صرف ڈر کی بات ہے، ورنہ ان کے دل کی یہ بات نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی دوسرا راستہ مل جائے، ابھی تو ان کو تمہارے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، تمہارے ماتحت ہو کے رہنا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور تمہارے، لیکن اگر آج ان کے لیے کوئی راستہ کھل جائے، کہیں چلے جائیں، کوئی نئی جگہ، نئی سلطنت، نیا علاقہ، نیا ماحول، نیا نظام ہو جائے، تو یہ وہاں جا کر بالکل بلا سوچے سمجھے نکل جائیں گے اور تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم کون اور ہم کون۔ اس سے پتہ چلا کہ مجبوری کا نام شکریہ۔ جو منافق لوگ اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں تو بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے، لوگوں میں وہاں انہوں نے گزارا کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ کفر کو ظاہر کر دیں گے تو پھر تو معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہت سے ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں، قادیانی ہوتے ہیں، مرزائی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مگر وہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنی شناخت واضح کریں گے تو ہمیں قدم قدم پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا، دفتروں میں بھی، اداروں میں بھی، محکموں میں بھی، ہر جگہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی شناخت چھپا ڈالیں، مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے، مسلمانوں کے حلیے میں، مسلمانوں کے انداز میں، مسلمانوں کے رویے میں، اور پھر اس کے اندر رہ رہ کر مسلمانوں کی جڑیں بھی ساتھ ہی کاٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ منافقین اسی قسم کے تھے۔ فرمایا کہ ان کا اگر بس چلے تو تمہارے ایک منٹ سے پہلے تم سے جدا ہو جائیں، اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، سر گھسانے کی کوئی جگہ ان کو مل جائے صحیح،
تو یہ یوں بھاگیں گے جیسے رسی توڑا کے جانور بھاگتا. تو اس لیے ان کا تمہارے ساتھ رہنا، اس سے کسی دھوکے میں نہ آ جانا کہ یہ لوگ اچھے ہیں یا مخلص ہیں، بلکہ یہ جہنم کا ایندھن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.